السلام علیکم پیارے دوستو، کیا رات کو آپ کی بھی آنکھ بار بار کھلتی ہے؟ رات کو اچانک بار بار آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوشخبری سن لیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ سائنس بھی یہ بات جان کر حیران ہے۔ یوٹیوب چینل پر سنہری باتیں آفیشیل کے پیارے اور معزز ناظرین، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اچھی طرح سو نہیں پاتے اور رات کو بار بار آنکھ کھلتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ ہم سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی آنکھ رات کو نہ کھلتی ہو، کسی پریشانی کی وجہ سے، اور کبھی رات کو کروٹ نکالنے پر آنکھ کھل جاتی ہے، یا کبھی کبھی برا خواب دیکھنے کے بعد اچانک جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان ہماری آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اسی ٹائم ہم اچانک بیدار ہو گئے؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن ہم نے شاید اس پر بھی غور نہیں کیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس وقت تمہیں کون جگائے گا؟ رات کے اس خاص وقت میں وہ کون سی جگہ ہے جو آپ کو بلاتی ہے؟ آپ کو اب بار بار کون جگا رہا ہے؟ آج ہم آپ کو اس کا ریزن بتاتے ہیں۔ پہلے اسلام اور پھر سائنس کی روح سے توجہ فرمائیں۔ اسلام کے مطابق رات کو اچانک آپ کی آنکھیں کیوں کھل جاتی ہیں؟ وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بغیر مدد کے سبحان اللہ کہیں گے۔ دوستو، دنیا کے ہر امیر غریب، اچھے اور برے کو قدرت کے قوانین کے تحت کسی نہ کسی قسم کے دکھ، تکلیف اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ دنیا پریشانیوں اور غموں کی اماں جگہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، تو کچھ اپنے مال کے ضائع ہونے سے غمگین ہوتے ہیں، اور کچھ اپنے مال کے ضائع ہونے سے غمگین ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کسی پریشانی کی سوچوں میں ہی سو جاتا ہے، اور ذہنی مسائل کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ رات کے ایک خاص وقت یعنی رات کے 3 سے 5 کے درمیان کھلتی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حدیث شریف کی روشنی میں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ دوستو، یہ کوئی بیماری کی علامت نہیں ہے کہ تم سمجھو شاید میں کسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ میری آنکھ بار بار ایک خاص وقت میں کھل رہی ہے، بلکہ یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پریشان ہونے کے بجائے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کا خالق اللہ آپ کو بلاتا ہے۔ دوستو، یہ رحمت کے فرشتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے جگاتے ہیں۔ اللہ جو اپنے بندوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے پوری طرح کھول دیتا ہے۔ حدیث شریف سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان پر اترتا ہے، اور جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے وہی دوں گا، جو وہ چاہے گا مجھ سے اور کون معافی مانگ سکتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ دوستو، اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے کہ یہ وقت کتنا اہم ہے، کتنا مقدس وقت ہوتا ہے جب ہمارا خالق رب ہمیں مانگنے کے لیے بلاتا ہے۔ اس وقت تم مجھ سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ اس لیے اگر آپ کی 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلے تو فوراً اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احکامات پر عمل کریں۔ ہم آپ کو ان احکامات کا سائنسی فائدہ بھی بتائیں گے، کیونکہ آج کے دور میں لوگ ہر چیز کی سائنسی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ سائنسی وجہ بھی بتاتے ہیں، اور اللہ سے دعا کریں تاکہ وہ ان کی رہنمائی کرے۔ سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو جاگ کر دعا کرے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو دعا قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری حدیث سننے کے بعد روایت کی کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو
تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی وضاحت بھی کریں، اور اگر اور کوئی چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگیں، اس لیے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو دوستو، اگر اچانک رات کو آنکھ کھل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ہدایات پر ضرور عمل کریں۔ اپنے رب سے مانگو، جو چاہو مانگ لو۔ قلبی سکون کی دعا، رزق کے لیے دعا، شادی کے لیے دعا، حج کی دعا، ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ اور اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کا دل نہ کرے تو پہلی حدیث پر عمل کریں اور 2 سے 5 منٹ تک یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پہ رحم فرما اور اس مقدس اور بخشنے والے لمحات سے فائدہ اٹھائیں۔ رات کے 3 سے 5 بجے کے دوران یہ رحمت کا وقت ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی نیند سے بیدار ہوں اور اپنے رب سے اپنی خواہشات کا اظہار کریں۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بے تاب ہے۔ تحقیق کے بعد لوگوں کو اس سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے، اور جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس لیے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علم دیا، آج سائنس اربوں روپے خرچ کر کے اسے سچ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس وقت بیدار نہ ہوں اور اللہ کی پکار پر سوئے رہیں تو آپ ان تمام نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ سونے کے دوران اس وقت آنکھ کھل جائے تو ضرور اٹھیں، وضو کریں تاکہ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، اور چند رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ نماز میں سجدہ اللہ کی عبادت کے لیے مومن کے لیے بہترین مقام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بس اس موقع پر خوب دعا کریں اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور ہماری ایسی اسلامک ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔